السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ رضا ڈار کیس کے جس میں 2 فارن نیشنلز نے یہ الزام لگایا کہ رضا ڈار اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مارا پیٹا، انہیں اغوا کیا، ان سے رقم مانگی، ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور ان سے زیادتی بھی کی۔ اس کیس میں پہلے 4 ملزمان گرفتار ہوئے تھے بشمول رضا ڈار، اور اس کے بعد مزید 4 گرفتار ہو چکے ہیں۔ جو 4 مزید گرفتار ہوئے ہیں ان کا بھی پولیس نے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ میں آپ کو اس ویلاگ میں ذرا یہ واضح کر دوں گا اور آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح سے پولیس کی انویسٹیگیشن ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ پولیس بڑے بڑے کلیمز کر رہی ہے لیکن اس انویسٹیگیشن میں بہت سے جھول ہیں۔ کہاں کہاں جھول ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ رضا ڈار کو لے کر ایک یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے کہ جی کیا وہ صرف اس کا معاملہ پیسوں کی حد تک تھا یا اس نے بھی ان خواتین کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کتنا قصور رضا ڈار کا تھا، رضا ڈار کس حد تک انوالو ہوا، اور مبینہ طور پہ رضا ڈار کو وہاں سے نکالنے میں کس نے مدد کی، کس کے پاس وہ اطلاع پہلے سے موجود تھی کہ جی پولیس تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، تو اس کو پیشگی ٹپ آف کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کیس میں جو ڈی آئی جی فیصل کامران نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں صحافی بڑے ناراض تھے۔ ان کی ناراضگی ٹھیک بھی تھی اور نہیں بھی ٹھیک تھی۔ ٹھیک اس طرح سے تھی کہ جیسے کہ مجاہد شیخ صاحب نے بتایا، دنیا ٹی وی کے رپورٹر ہیں، کہ جی مجھے میرے ادارے سے نکلوانے کی کوشش کی گئی اور میرے بچوں میرا روزگار مجھ سے چھیننے کی کوشش کی گئی، مجھے بے روزگار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری طرف ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اتنی انتہائی پریس کانفرنس اہم تھی، اس پریس کانفرنس کو چلنے دینا چاہیے تھا، سوالات پوچھنے چاہیے تھے، بہت سے ایسے پہلو تھے جن کے جواب سب جاننا چاہ رہے تھے۔ وہ ایک موقع تھا اور ایک ایسا موقع تھا جو دوبارہ نہیں ملنا تھا، لہٰذا وہ وہاں پر موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا اور اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اور یہ بھی کہ جی جہاں پر یہ صحافیوں کا اعتراض ہے کہ ہمارا فون نہیں اٹھاتے، ہم سے بات صحیح سے نہیں کرتے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جیسے کہ مجاہد شیخ نے کہا کہ جی مجھے نوکری سے بھی نکلوانے کی کوشش کی گئی، تو وہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں یہ بہت زیادہ سر پہ چڑھ گئے تھے رپورٹرز، کرائم رپورٹرز، اور یہ تھانے دار مرضی کے لگواتے تھے، الزام ان پہ لگایا گیا جی پٹواری مرضی کا لگواتے تھے، اور اگر کوئی ایسا افسر ہے کہ جو فون نہیں سنتا ہے یا اس طرح سے توجہ نہیں دیتا ہے، ٹائم نہیں دیتا ہے، تو اس کا انہوں نے سوچا کہ جی یہ پریس کانفرنس ہے، یہاں پر ذرا یہ قابو میں آئے ہیں تو ان سے حساب برابر کر لیا جائے۔ لیکن بہرحال اتنی زیادہ صفائیاں خود فیصل کامران صاحب پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس میں وہ صفائیاں نہ پیش کرنے کے نتیجے میں وہ بآسانی اویلیبل تھے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو انٹرویوز دینے کے لیے کہ جی آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ جائیں، وہ جو سوال پوچھیں گے ان سوالات کا آپ جواب دیں، ان کو سیٹسفائی کریں، دیکھنے والوں کو سیٹسفائی کریں۔ لیکن جو ڈیمیج تھا وہ پہلے ہو چکا تھا۔ کب ڈیمیج ہوا؟ ایک تو یہ پریس کانفرنس میں ڈیمیج ہو گیا کہ جہاں پر وہ اتنے کنونسنگ نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی ڈیمیج ہو چکا تھا کہ جب ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں حکم ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ 2 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے ان خواتین کو بازیاب کروانا ہے اور آپ کے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ بھٹا چوک کے قریب بڑی مصروف سڑک ہے اور وہاں پر یہ فلٹر ہاؤس نامی ایک دکان ہے جو کہ ٹویوٹا کے شو روم کے بالکل سامنے ہے، وہاں سے یہ لڑکیاں بازیاب ہوئیں۔ اور رات کا جو وہ وقت تھا جو بتایا جاتا ہے اس وقت وہاں پہ رش بھی کافی ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سنسان علاقہ تھا۔ اب یہ جو پولیس نے ساری بات بتائی کہ جی ہم پہلے سے رابطے میں تھے خواتین کے ساتھ، خواتین ہمارے اے ایس پی کے ساتھ رابطے میں تھیں، ان کو اپنی لائیو لوکیشن شیئر کر رہی تھیں، تو اگر یہ سب درست بھی مان لیا جائے تو خواتین نے وہاں پر جب گاڑی ٹکرائی کسی اور کی گاڑی کے ساتھ، اب آپ یہ دیکھیے کہ جس کی گاڑی ٹکرائی تھی، جس کی گاڑی کا نقصان ہوا تھا، وہ اپنی وائف اور اپنی بچی کے ساتھ گاڑی میں سوار تھے، ان کی پولیس ایف آئی آر ہی درج نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو جب یہ ڈیلی پاکستان پر ان کی یہ ویڈیو آئی، وائرل ہوئی، تو پھر اس کے بعد ان کی طرف سے بھی وہ ایف آئی آر درج ہوئی، ورنہ ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ مطلب وہ ان کو ایک طرح سے یوں ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ بھائی آپ کون ہو، کیا اوقات ہے آپ کی، سائڈ پر ہو جاؤ، یہ معاملہ اور بڑا معاملہ چل رہا ہے، آپ لوگ کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتے۔ مطلب ان کے ساتھ تو کوئی انصاف ہونے والا سلسلہ ہی نہیں تھا کہ اگر وہ ویڈیو نہ آتی۔ اب خواتین وہاں پر گاڑی سے نکلیں کہ جب وہ گاڑی ہٹ ہوئی، اگلی گاڑی کو وہاں سے نکل کے انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا جی ہمیں اس طرح سے اغوا کیا جا رہا ہے، ہمیں بچایا جائے۔ اب اتنی وہ مصروف سڑک تھی، وہاں پر دائیں بائیں دکانوں کے باہر کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ پیٹرول پمپس بھی ہیں، ان کے باہر بھی کیمراز ہیں، لوگ وہاں پر عوام، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت، آپ کسی بھی دن آپ وہاں پر چلے جائیں، آپ جا کر دیکھیں کہ یہ 7 سے لے کے 8 بجے کا جو شام کا وقت ہوتا ہے وہاں پر کتنا رش ہوتا ہے، کتنی ٹریفک ہوتی ہے۔ تو اس معاملے کو پولیس نے دبا دینا تھا،
چھپا دینا تھا، اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی کہ اگر اس دن یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہاں پر لوگ جمع نہ ہوتے اور اس طرح سے ویڈیوز نہ بنتی. ڈیفینیٹلی لوگوں نے اپنے موبائل فون سے بھی ویڈیوز بنائی, وہاں پر جو لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز تھے. اب دیکھیں نا, پولیس کی کمپٹنس کا آپ اندازہ لگا لیں, افسران تو ڈیفینیٹلی ان کی جھاڑ پونچھ تو چل رہی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی کو سسپینڈ بھی کر دیا جائے یا کسی کو کھڑے لائن لگا دیا جائے کہ بھائی تم لوگوں کو کہا گیا تھا کہ سارے جتنے بھی وہاں پر کیمراز ہیں اور ان کے جو این وی آرز ہیں ان کی ریکارڈنگ لے کر آؤ, تم سارے تو لے کر نہیں آئے. وہاں پر ابھی بھی کچھ کیمراز ایسے ہیں کہ جن کے این وی آر نہیں اتارے گئے تھے اور وہ ویڈیوز نظر آ گئی ہیں. اچھا, یہ تو تب ہوا نا کہ جب یہ سارا معاملہ منظر عام پر آ گیا, لیکن اوریجنلی اس معاملے کو چھپا دینا تھا. یہ معاملہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی. ان خواتین کو جہاز پہ بٹھانا تھا اور انہوں نے واپس اپنے ملک چلے جانا تھا. ان سے کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کروا دینی تھی کہ جس سے بعد میں اگر ضرورت پڑتی تو وہ ویڈیو چلوا دینی تھی, اور ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ ویڈیو چلوا دی جائے کہ جی دیکھیں انہوں نے تو پولیس کے حق میں بیان دیا, انہوں نے تو ملزمان کے حق میں بیان دیا اور یہ معاملہ سارا رفع دفع ہو گیا. یا اگر انہوں نے ملزمان کے حق میں بیان نہیں بھی دیا تو ان کو وہاں سے روانہ کر دینا تھا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے. اور انڈرسٹینڈنگ اب ہونی تھی ڈیولپ, اور کیوں ہونی تھی ڈیولپ؟ کیونکہ معاملہ پولیس تک رپورٹ ہو چکا تھا. جو اوریجنلی پولیس نے بتایا اور پھر جو منظور نظر صحافی ہیں پی ایم ایل این کے اور اس پولیٹیکل سرکل کے, تو اس پورے سسٹم کے, انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے, اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز کے ذریعے یہ بتانا شروع کر دیا, جو میں نے بھی آپ کو عامر الیاس رانا صاحب کو کوٹ کر کے سٹوری سنائی تھی کہ پولیس نے کہا جی ہمیں 15 پہ کال موصول ہوئی, اور وہ خواتین میں سے ایک خاتون کے والد کی کال تھی جو کال کر کے بتا رہے تھے کہ ہماری بیٹی بچی پاکستان میں ہے اور اس طرح سے اغوا ہو گئی ہے اور اغوا کار رضا ڈار ہے. اچھا, اب وہ جو سٹوری تھی اس میں کہا گیا کہ جی جب پولیس نے نام سنا, 15 کی پولیس نے نام سنا رضا ڈار, تو ان کو کہا, انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ رضا ڈار, ارے یہ تو اسحاق ڈار صاحب کا نواسا ہے. تو لحاظ پہلے تو کوشش یہ بھی ہو رہی تھی نا کہ یہ نواسا والا معاملہ یا رشتہ داری والا معاملہ کسی طرح یہ بیچ میں سے نکل جائے, اس پر کوئی بات نہ کرے, لیکن وہ چھپا نہیں سکے معاملے کو, دبا نہیں سکے معاملے کو. تو رضا ڈار کا پولیس کو پتہ جب چلا, 15 کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی رضا ڈار, تو رضا ڈار کو اتنی نامی گرامی شخصیت نہیں ہے کہ رضا ڈار کا 15 والوں نے سنا تو انہوں نے پھر فوری طور پہ اپنے افسران کو بتایا, یا آگے آئی جی تک گیا معاملہ اور پھر آئی جی نے بتایا مریم نواز کو, اور مریم نواز صاحبہ نے بتایا آگے اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے علی ڈار کو, اور پھر علی ڈار نے فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ رضا ڈار سے کہ کہاں ہو, تو انہوں نے لوکیشن دی, تو وہ لوکیشن انہوں نے پولیس کو دے دی. اچھا, اب چونکہ یہ معاملہ پہلے تو کوشش یہی تھی کہ دبا دیا جائے, تو ہوا کچھ اس طرح سے میرے حساب سے کہ پولیس کی طرف سے جب علی ڈار صاحب کو بتایا گیا تو علی ڈار صاحب نے رضا ڈار کو اطلاع دی, کیونکہ بڑی بدنامی کا معاملہ تھا کہ بھائی یہ معاملہ اب اس طریقے سے رپورٹ ہو چکا ہے, یہ کہیں نہ کہیں سے بات لیک ہو جانی ہے, اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکالو. اور اپنے آپ کو بیچ سے نکالنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ فوری طور پر اس سے پہلے کہ کوئی چھاپا یا ریڈ ہو, ہم وہاں پر اس متعلقہ جگہ پر جو لوکیشن ہمارے پاس آئی ہے اس لوکیشن پہ, کیونکہ اس میں ایجنسیز بھی انوالو ہو چکی تھیں, اس لیے بھی اس کو کور اپ کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا. تو جس لوکیشن پر موجود ہو اس لوکیشن سے نکلنے کی کرو, اور ان کو یہاں سے بھی خواتین کو روانہ کرو, جہاز پہ بٹھاؤ اور سر سے اتارو. تو کوشش ان کی یہی تھی علی ڈار کی کہ وہ وہاں, رضا ڈار کی کہ وہ وہاں سے خواتین کو لے کے رفو چکر ہو جائیں, روانہ ہو جائیں, اور یہ معاملہ دفن ہو جائے. جب خواتین چلی جائیں گی تو پھر اس کے بعد اس کو کور اپ کرنا آسان ہوگا, بالکل ہی بات کچھ دن کے بعد بیٹھ جائے گی, ٹھنڈی پڑ جائے گی, اگر نکلی تو نکلنے کے باوجود کچھ دن کے بعد ٹھنڈی پڑ جائے گی, کیونکہ خواتین یہاں پر نہیں ہوگی, ان کا 164 کے تحت بیان بھی نہیں ہوگا اور دیگر بھی سارے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن وہ ہوا یہ کہ گاڑی کی ٹکر ہو گئی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ کے بعد پھر وہاں پر دنیا اکٹھی ہو گئی, عوام اکٹھی ہوگی, وہاں پر سب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے, کہ فورن نیشنلز ہیں, خواتین ہیں, وہ شور مچا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کڈنیپ کیا جا رہا ہے, ہمیں بچایا جائے. تو اس طرح سے پھر پولیس مجبور ہو گئی کہ اس معاملے کے اوپر پھر ایک پورا پلان تیار کیا جائے, پورے پلان کو تیار کر کے پھر عوام کے سامنے رکھا جائے. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جی پولیس کو 15 پہ کال جب ریسیو ہوئی اور اس پر یہ کہہ دینا کہ رضا ڈار, اور رضا ڈار کا سن کر پولیس کہے کہ اچھا یہ وہی اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں پر جس گھر میں تھے, ایئر بی این بی والا جو گھر تھا جو لیا ہوا تھا, اس گھر سے بھی وہ روانہ ہو چکے تھے تاکہ اس گھر سے برآمد کچھ بھی نہ ہو, اس گھر سے برآمد نہ ہو, بس یہ نکل جائیں. آگے بدقسمتی تھی ان کی کہ جی وہ ٹکر ہو گئی, اور ٹکر کے نتیجے میں پھر معاملہ کھل کر سارے پاکستان کے سامنے آ گیا, بلکہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا. اچھا, اب دوسری طرف جو ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ سی سی ڈی کا نہیں ہے, یہ نیفے میں پستول نہیں چلنی, اس میں آ کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی, اور اس میں نہ ہاف فرائی ہونا ہے نہ فل فرائی ہونا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے. اور اس بات کا وہ مانتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے,
ٹھیک ہے, مانا کہ یہ رقم کا معاملہ ہے اور اس میں انہوں نے سو کالڈ ایک بندے کو انگیج کر لیا تھا اور اس کو باس کا نام دیا گیا تھا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کہ اس کو ہم نے انگیج اس لیے کیا تھا کہ بھائی ہم تو بدماش لوگ نہیں ہیں, یہ کام پیسے ریکور کرنے والا ہے, تو لہٰذا کسی بدماش کو انگیج کر لو. اب اگر رضا ڈار, جس کے بارے میں خود خواتین یہ کہتی ہیں کہ رضا ڈار نے کمپیوٹر مانگا, رضا ڈار نے کمپیوٹر کا پاسورڈ مانگا, رضا ڈار نے پاسورڈ مانگ کر کہا کہ بتاؤ پیسے نکالنے ہیں کس طرح سے کرنا ہے, یہ ساری تفصیل پوچھی رضا ڈار نے. اور یہ بھی جب خواتین نے پوچھا کہ کیا ہمیں زندہ رہنے دیا جائے گا, تو کہا گیا کہ جی اگر آپ پیسے دے دیں گے تو آپ کو زندہ رہنے دیا جائے گا, اگر نہیں تو آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے. تو یہ سب میں رضا ڈار انوالو ہے. اب یہ کڈنیپنگ ہے, کڈنیپنگ رضا ڈار کے توسط سے ہوئی ہے, رضا ڈار اس میں باقاعدہ شامل تھا, یہ offense تو ثابت ہو چکا ہے, اسٹیبلش ہو چکا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ زیادتی والے معاملے میں رضا ڈار انوالو نہیں ہے, تو اگر رضا ڈار خواتین کو پاکستان لانے والوں میں سے تھا, رضا ڈار نے اپنے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا ویزا لگوایا, پھر ان کو ریسیو کیا گیا, پھر ان کو پروٹوکال دیا گیا, سب کچھ کیا گیا کہ پورا ان کو ایک امپریشن یہی دیا گیا کہ میں بڑا انفلوئنشیل اور تگڑا آدمی ہوں اور میرے بڑے تعلقات ہیں اور یہ سارا نظام سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہے, تو تم لہٰذا ہمارے سمجھو ایک طرح سے کہ شاہی مہمان ہو یا سرکاری اسٹیٹ گیسٹ ہو آپ ہمارے, تو آپ ٹینشن فری ہو کر آؤ. تو جب رضا ڈار لے کر آیا ہے, رضا ڈار ان کو یہاں پر رکھنے والا ہے, رضا ڈار اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنے والا ہے, رضا ڈار اور اس کے دوستوں نے مل کے سو کالڈ بندے کو انگیج کیا جس کو باس کا نام دیا گیا, جس کو کہا گیا کہ یہ باس ہے, تو پھر اس طرح ہی از این اکمپلس. انہوں نے ایڈ کیا, ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اٹ سیلف از اے کرائم, جرم ہے. یعنی کہ وہ سہولت کاری انہوں نے کی اور پوری سہولت کاری کی کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا تھا. اگر وہ اتنے ہی پارسا ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ معاملہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کی طرف چل پڑا ہے, جو خواتین نے کہا کہ جی شیشہ استعمال کر کے ان کے جسم کے پرائیویٹ پارٹس پہ لگایا گیا, ان کو چھری دکھائی گئی, پسٹل جو ہے وہ ان کے جسم پر رکھی گئی, یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا پھر زیادتی ہوئی, اور جس طرح سے ہوئی وہ بھی خواتین نے اپنے بیان میں ریکارڈ کروائی ہے, سب بتایا انہوں نے. تو وہاں پر رضا ڈار اگر موجود ہے تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں. آپ نے کیا فون کر کے پولیس کو اطلاع دی کہ جی اس طرح سے ایک مسئلہ پڑ گیا ہے کہ میں تو یہاں پر خواتین کو رقم کی وصولی کے لیے اور وہ واپسی کے لیے ان کو لے کر آیا تھا, رقم کی واپسی کے لیے, اور یہ یہاں پر چکر دوسرا چل پڑا ہے اور میں اس کا باقاعدہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے اس کا پارٹیسپینٹ نہیں ہوں, اس کا حصے دار نہیں ہوں, تو فوری طور پر یہاں پہ پہنچیں. تو تب ہم مانتے ہیں کہ بھائی ان کو اس بات پر چھوڑا جا سکتا ہے, ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی, انہوں نے ہمارے امیج کو تہس نہس, ہمارے نیشنل امیج کو تہس نہس ہونے سے بچایا, اور اس وجہ سے ہم ان کو ریلیف یہ دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. اور جو باقی بھی 4 ملزمان ہیں ان کو بھی لے کر ڈی آئی جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ ٹیکنیکل معاملے کو لے کر چل پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو اسکیجولڈ افینسز ہوتے ہیں وہ سی سی ڈی کے پاس نہیں جاتے ہیں, وہ ایک اور ادارہ قائم ہوا ہے SSOI, ان کو دیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جو واقعہ ریسنٹلی سرگودا میں ہوا تھا, اور واقعات کو چھوڑ دیتے ہیں, ان واقعات کو کوٹ نہیں کرتے ہیں, صرف سرگودا کے ہی واقعے کو لے لیجئے کہ کیا اس کے اندر وہ معاملہ CCD کے پاس نہیں گیا؟ کیا اس کے اندر وہی نہیں ہوا جو تمام تر واقعات میں ہوتا آ رہا ہے کہ جس میں نیفے میں پستول ہے, ہاف فرائی ہے, فل فرائی ہے, یا ساتھی چھڑانے کے لیے آئے اور جب ساتھی چھڑانے کے لیے آئے تو وہ فائرنگ کے نتیجے میں جو ملزم تھا, جو کسٹڈی میں تھا, وہ مارا گیا؟ کیا یہ سب نہیں ہوتا رہا ہے؟ تو پھر اب اتنا زیادہ کیوں آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ جی اس پر فلاں آفینس لگتا ہے اور فلاں آفینس نہیں لگتا؟ کڈنیپنگ فار رینسم ثابت ہو چکا ہے, جس کی سزا خود فیصل کامران صاحب نے بتائی ہے کہ یہ سزائے موت اس کی سزا ہے اور کیپٹل پنشمنٹ اس کی سزا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جو CCD والا معاملہ ہے اس پر عوام اسی لیے اس حد تک بضد ہے یا مطالبہ کر رہی ہے, اور جائز مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے سامنے درجنوں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر اسی طرح کا واقعہ زیادتی کا ہوا ہے, کسی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کرنے والے کو یا تو ہاف فرائی کیا گیا ہے یا فل فرائی کیا گیا ہے یا نیفے میں پستول چلا ہے یا CCD نے بتایا کہ جی وہ مقابلہ ہوا اور وہ بندہ فارغ ہو گیا. یہ سب ہوتا آیا ہے. تو جب یہ سب ہوتا ہے تو یہاں پر آپ پھر اس کو کیوں ٹیکنیکل ٹرم دے کے اس کو قانون میں فلاں شک اور فلاں اس کے جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے جو فلاں قانون ہے تو اس کے مطابق یہ ہوگا. اس معاملے میں بھی پولیس یہاں پر
سپورٹ کر رہی ہے اور وہ بٹوین دا لائن سپورٹ کر رہی ہے, یعنی کہ تاثر یہی دے رہی ہے کہ سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ سپورٹ پولیس کر رہی ہے, اس کو پولیس ڈینائی نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہ علی ڈار کا وہاں سے فرار ہونا, وہ صرف علی ڈار کا مقصد تھا کہ بس ان خواتین کو روانہ کر دیا جائے. اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو معاملہ فنش, ٹھپ, کچھ نہیں ہونا تھا اس میں. یہ تو یہاں پر یہ سڑک پہ اتنا رش ہوتا ہے, سڑک پر غازی روڈ پر اور اس مقام پر یہ فلٹر ہاؤس کے پاس یہ بٹا چوک کراس کر کے بے انتہا رش ہوتا ہے کہ وہ بات چھپ بھی نہیں سکتی تھی, وہ بات سامنے آنے ہی آنی تھی. تو پولیس جو ہے وہ اپنی اگر, اور دوسرا یہ کہ اے ایس پی سے اور سب سے آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس میسیجز کے ٹائم بھی ہیں, لائیو لوکیشن بھی سب اسٹیبلش ہو رہی ہے, وائس میسیجز بھی ہیں, سب کچھ ہے, تو یہ ایک کور اپ ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ جو پریس ریلیز آپ نے جاری کی تھی, جس میں آپ نے پریس ریلیز میں یہ کہا تھا کہ جی ہم نے تو 2 گھنٹے کے اندر کیا تھا, 2 گھنٹے کے اندر تو نہیں کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ اس لوکیشن پہ سے تو آپ ان کو بازیاب کرا ہی نہیں سکے تھے, وہ وہاں سے ایک اور کال چلی تھی 15 پہ, وہ کال بھی نہ چلتی, اور اگر خواتین آپ کے ساتھ رابطے میں تھیں, آپ کے اے ایس پی کے ساتھ رابطے میں تھیں اور مطمئن تھیں, تو پھر وہاں سے گاڑی سے چھلانگ لگا کر ان کو چیخو پکار کیوں کرنی پڑی کہ بھائی ہمیں بچاؤ, ہمیں پتہ نہیں یہ بندہ کہاں پر لے کر جا رہا ہے. یہ ہے وہ کل کہانی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے. میں نے آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.